الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید و فرقان الحمید وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ معزز سامعین محترم، میری جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع شب بارات کی فضیلت ہے۔ میرے دوستو، آج کا بیان بہت ہی اہم ہے۔ آپ نے میرے ایک ایک جملے کی جانب فوکس رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ بلا تاخیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے خصوصی نسبت کے باعث ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے خصوصی انعامات اور عطائیں کی ہیں جو کہ دوسری امتوں کے اوپر نہیں کی۔ یہ فقط امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرف حاصل ہے کہ مولا کائنات نے ان کے اوپر اپنا خصوصی فضل اور کرم جو ہے کیا ہوا ہے، اور ان کو ان چیزوں سے نوازا ہے جس سے دوسری امتیں جو ہیں محروم ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے،
کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ محبت ہے۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو بہت بڑی محبت ہے، تو پھر ان کی امت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی محبت ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فضیلتیں دی ہیں جو دیگر امتوں کو نہیں ملیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کسی دن شرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کے اوپر بھی کئی سیشن کریں گے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ تو ہو کہ ہمارا شرف کیا ہے۔ آج صرف تھوڑا سا ٹچ دینے کے لیے تھوڑی سی بات کروں گا، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ طبرانی میں حدیث موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جنت تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر اس وقت تک حرام کر دی گئی ہے کہ جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں، اور تمام امتوں پر اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ امت محمدیہ یعنی میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ بتاؤ یہ شرف نہیں تو اور کیا ہے کہ باقیوں کو جنت بھی ملنی اس وقت ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امتی ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے دیگر امتوں کو لمبی جو ہیں عمریں دیں، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ نیک اعمال جو تھے کیے، اور اپنے نامہ اعمال میں بیش بہا جو ہے اضافہ وہ لوگ کرتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور رضا کی خاطر مولا کائنات نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا خصوصی جو ہے کرم فرمایا۔ عمریں تو ان کو بہت تھوڑی دیں، لیکن ان کو ایسی مقدس راتیں دی گئیں کہ جن راتوں کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اور بالخصوص ان میں ایک ایسی رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایسی رات ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا خصوصی طور پر کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہم کو فضیلتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی راتوں سے نوازا ہے۔ در منصور کے اندر موجود ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں
بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے خصوصی طور پر۔ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی خصوصی طور پر۔ وہ کون سی راتیں ہیں؟ آپ فرماتی ہیں عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، اور نصف شعبان کی رات، یعنی شعبان کی 15ویں رات، جس میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی جنہوں نے اس سال مرنا ہوتا ہے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور جنہوں نے حج کرنا ہوتا ہے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور لوگوں کا رزق جو ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اور عرفہ کی رات اذان فجر تک، یعنی یہ 4 راتوں کی فضیلت جو ہے، اس میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمائی۔ تو میرے دوستو، ان بابرکت راتوں میں سے ایک جو رات ہے وہ شب برات کی رات بھی ہے، جو کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان والی رات ہے، جس کو ہم عرف عام میں شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ لوگوں کو دوزخ سے، جہنم سے، مولا جو ہے جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ رحمت خداوندی کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے لا تعداد لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ہائی سب توجہ رکھنی ہے۔ شعاب ایمان میں یہ حدیث موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے بھی اس رات کی جو ہے فضیلت ہم لوگوں پر ظاہر ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، شعبان ایک ایسا مہینہ ہے، ہائی سب توجہ کرنی ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ کو اپنا جو ہے مہینہ قرار دے رہے ہیں۔ کنز العمال میں حدیث موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینہ کی جو عظمت ہے وہ ہمارے اوپر ظاہر کی۔ نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا
کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر مہینوں کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے، قابل غور جملے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست رہتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال جو ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں، یعنی اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ میرے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے بھی اس مہینہ کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے جو اعمال ہیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے اعمال صالح کرنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، صدقات دینے چاہیے، خیرات دینی چاہیے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے، اور جب ہمارے اعمال جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو وہ صالح ہوں، اور اس کا ہم کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اپنی رحمت کے صدقہ سے ہمیں معاف فرما دے گی کہ یار میرے بندے تو یہ ہیں اعمال صالح کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، بڑے قابل غور جملے ہیں، بات کی جانب آپ لوگوں نے توجہ رکھنی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شعبان کا مہینہ جو ہے عظمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی مہینہ کو کوئی فضیلت دی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو، برکت کا پہلو ضرور ہوتا ہے۔ یا تو اس مہینہ میں کوئی ایسا خاص دن ہوتا ہے یا کوئی ایسی خاص رات ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے لوگوں کے لیے رحمت رکھی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے برکت جو ہے رکھی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس مہینہ میں بھی ایک مبارک رات ایسی آتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمارے لیے رحمتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، برکتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، فضیلتیں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور بخشش بھی رکھی ہوئی ہے۔ شعاب الایمان میں حدیث موجود ہے، اس کی راوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی
بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات فرماتا ہے۔ میرے دوستو، یہ تو ایسی رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی مہربانی فرماتا ہے، خصوصی محبت فرماتا ہے، خصوصی شفقت جو ہے فرماتا ہے، اور ان کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ لطائف المعارف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کے بعد کوئی رات بھی نصف شعبان کی رات سے افضل نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہم کو متعدد راتیں جو ہیں فضیلت والی دی ہیں، ان راتوں میں یہ رات دوسرے نمبر پر یاد رکھیں سب سے زیادہ جو ہے وہ افضل ہے۔ فضیلت والی راتیں تو اور بھی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، حاجی صاحب قابل غور جملے ہیں، کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا جو ہے رد نہیں ہوتی۔ کون سی ہیں وہ؟ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات، اور جمعہ کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ ایسی راتیں ہیں جو کہ فضیلت والی ہیں، برکت والی ہیں۔ تو میرے دوستو، میں اپنی بات کو اس رات کی فضیلت کے بارے میں بعد میں آتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس رات کا وجہ تسمیہ کیا ہے کہ یہ جو رات فضیلتوں والی ہے، برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے، تو میرے دوستو اس کے کئی نام ہیں۔ اس کا ایک نام یہ بھی ہے لیلۃ المبارکہ، یعنی برکتوں والی رات۔ اس کا ایک نام یہ ہے لیلۃ البعرات، یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات۔ اس کا ایک نام یہ ہے لیلۃ الرحمت، یعنی اللہ رب العزت کی اس رات میں خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن عرف عام میں ہم اس کو شب بارات کہتے ہیں۔ شب بارات جو ہے با محاورہ ترجمہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ان الفاظ کا۔ حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، اوتقاؤ من النار، کہ یعنی دوزخ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نجات دیتا ہے لوگوں کو اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اللہ جو ہے اپنے بندوں کی جو ہے بخشش کرتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔
یہ دونوں راوی یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوق پر نگاہ التفات فرماتا ہے، یعنی محبت والی، توجہ والی نگاہ جو ہے وہ فرماتا ہے، سوائے مشرک اور کینہ پرور کے باقی ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ بتاؤ یہ بخشش والی رات ہے یا نہیں؟ پھر آگے چلتے ہیں کہ اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے۔ اس حدیث کی راوی ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ، نصف شعبان کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا، یعنی سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ تمام اس سال میں پیدا ہونے والے لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، تمام اس سال میں فوت ہونے والے لوگوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور تمام لوگوں کے اعمال جو ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی تمام لوگوں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس رات۔ اور پھر فرمایا کہ تمام لوگوں کی جو روزی ہے مقرر کی جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تقدیر ساز رات ہے، اس میں بندے کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ سے مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو۔ بھائی صاحب توجہ رکھنی ہے، سونا نہیں۔ جب نصف شعبان کی رات ہو تو اس رات قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ پس بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب کے وقت سے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی اپنی شان کے لائق، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی آزمائش میں جکڑا ہوا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اور یوں ہی فرماتا رہتا ہے یہاں تک فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تو وہ رات ہے کہ جس رات میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے۔ بھئی مانگنا کیا ہے؟ میرے دوستو، یہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا خصوصی فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیشہ ہمارے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ گناہوں سے نجات کی رات ہے، جہنم کی آگ سے نجات کی رات ہے،
تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں توبہ کرنی چاہیے یا رحمت کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور رحمت کا دروازہ کب بند ہونا ہے آج یہ بھی سن لیں۔ اور یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی شریف دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک روح اس کے حلق میں پہنچ کر غرغر نہیں کرتی، یعنی کہ حالت نزا جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے دوستو، اس رات کو ہم نے توبہ کے طور پر منانا ہے، یعنی شب توبہ اور شب دعا کے طور پر منانا ہے۔ توبہ یار ایسی چیز ہے جس سے جو ہیں بندے کے یاد رکھیں سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رحمت للعالمین نے، رؤوف الرحیم نے بہت بڑی یقین کرو خوشخبری دی ہے، اور یہ حدیث جو ہے طبرانی کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، حافظ بیٹھے ہوئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس رات جو ہے اپنے لیے بھی مغفرت خدا سے مانگو، اپنے دوستوں کے لیے بھی، محلے داروں کے لیے بھی، عزیزوں کے لیے بھی، ٹیچرز کے لیے بھی، ہمساؤں کے لیے بھی، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی، اور بالخصوص اپنے والدین کے لیے۔ کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے نا وہ بڑی، اس رات بڑے جوش میں ہوتا ہے۔ رب جو ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اوپر جو ہے رحمت جو ہے برسا دوں، پر برسے گی ان پر جو مانگیں گے، جو توبہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے توبہ کے، یاد رکھیں، مغفرت کی دعا کے بہت سارے فائدے ہیں۔ چلیں آپ کو ایک حدیث جو ہے نا سناتا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، روز قیامت کے دن ایک شخص کو پہاڑوں جتنی نیکیاں ملیں گی۔ وہ پوچھے گا، یعنی حیران ہو کر پوچھے گا کہ یہ کہاں سے آئیں؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹے کی تیرے لیے دعائے مغفرت کا سبب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد جو ہوتی ہے یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر وہ والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کا نفع جو ہے وہ والدین کو ضرور دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، وقت کیونکہ اب ہمارے پاس مختصر رہ گیا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جاتے جاتے آپ لوگوں کو اس رات کے بارے میں کوئی خاص عمل جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ جملے بڑے قابل غور ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب القول البادی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت طاؤس یمانی نے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے 15ویں شعبان کی رات اور اس کے عمل کے بارے میں پوچھا۔ آخری بات ہے، جملے بڑے قیمتی ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو انہوں نے حضرت صاحب سے پوچھا، یعنی حضرت حسن علیہ السلام سے پوچھا 15ویں شعبان کی رات اور اس کے عمل کے بارے میں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا، امام حسن علیہ السلام نواسائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ قابل غور جملے ہیں کہ پہلے حصے میں اپنے پیارے نانا جان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں حافظ صاحب بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو سیدنا حسن علیہ السلام اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں اس رات۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، یعنی اپنے رب سے میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ وہ کون سا حکم ہے؟ سورہ انفال ہے، آیت نمبر 33 ہے، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ بڑے قابل غور جملے ہیں، ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے جو اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت جو ہے طلب کر رہے ہوں، یعنی جو رب سے معافی مانگ رہے ہوں کہ مولا ہمیں معاف کر دے، تو مولا کی یہ شان ہے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے ایسے لوگوں کو یاد رکھیں، اللہ پھر جو ہے عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اس کی یہ شان ہے واللہ غفور الرحیم، کہ وہ تو ایسا اللہ ہے جو کہ بہت ہی رحمتوں والا ہے، بخشش والا ہے، مہربان ہے اور رحمان ہے۔ میرے دوستو، آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے حصے میں اپنے رب کی نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ سورہ علق آیت نمبر 19، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کیجئے اور اللہ کی قربت حاصل کیجئے۔ تو حضرت طاؤس یمانی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا حضرت حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص اس پر عمل کرے گا اس کے لیے کیا ثواب ہوگا؟ تو سیدنا حضرت حسن علیہ السلام نے
بتایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے جو یہ عمل کرتا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا قرب حاصل کرنا تو میرے دوستو پھر اس رات کو ہمیں اسی ہی طرح جو ہے منانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔